اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ الحمدللہ گزشتہ کلاس میں ہم نے افعال شروع کیے تھے اور ان میں ہم نے فعل ماضی جو ہے وہ اس کو شروع کیا تھا۔ آئیے اس میں مزید جو ہے آگے چلتے ہیں۔ فعل ماضی کی اقسام میں جو سادہ حالت ہے اسے فعل ماضی معروف یا مطلق کہتے ہیں۔ مطلق جیسے ذہابا وہ گیا، سمعا اس نے سنا، نصرا اس نے مدد کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی معروف یا فعل ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے ماضی بعید جس میں دور کے معنی پائے جائیں۔ ماضی قریب وہ جس میں کسی چیز کے قریب ہونے کے جو ہے وہ معنی پائے جائیں۔ پھر ماضی استمراری یعنی جس میں کوئی کام جو ہے ماضی کے اندر جاری ہے، مکمل نہیں ہوا۔ ماضی شکیہ وہ جس میں کوئی شک پایا جائے۔ ماضی تمنائی جس میں کوئی خواہش یا حسرت ہو، اور ماضی شرطیہ۔ یہ 6 جو ہے ماضی کی اقسام ہیں، اور خود ماضی سادہ جو ہے ماضی مطلق کہلاتا ہے، وہ بھی ایک قسم میں ہے۔ تو آئیے ماضی بعید کو لیتے ہیں۔ اگر فعل ماضی سے پہلے کانا کا استعمال کریں تو اس کے معنی ہوتا ہے بعید، یعنی ماضی میں کہیں دور کوئی بات ہوئی، جیسے ذہابا وہ گیا، اور اگر ہم کہیں کانا ذہابا وہ گیا تھا، یعنی بہت دور کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ماضی قریب جو ہے، ہاں یہ ایک چیز یاد رکھیں، آگے ابھی میں بتاؤں گا بھی، یہ کانا کی اپنی ایک گردان ہے، اور جس صیغے کے ساتھ ہم نے کانا کا استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ وہی حالت کانا کی آئے گی جو ضمیر کی ہے۔ مثلا ضمیر اگر سنگل غائب ہے، کانا سنگل غائب والا آئے گا۔ ضمیر اگر جو ہے جمع غائب ہے تو کانا کی جو جمع غائب کی حالت ہے کانو وہ آئے گا۔ اگر وہ جو ہے مخاطب کے لفظ ہے جیسے ذہابہ سے ذہابت، تو وہ جو ہے کانتا، یعنی ضمیر حاضر کی جو ہے استعمال ہوگی واحد۔ اگر ہم کہیں نحنو کے لیے مثلا ذہبنا، تو کانا جو ہے وہ کانا جو ہے نون الفنا کے ساتھ جو ہے وہ جمع کے لیے آئے گا۔ یہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے۔ تو ماضی قریب میں کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی کے ساتھ قد کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر فعل ماضی سے پہلے قد آ جائے تو اس کا مطلب ہے ماضی میں کہیں قریب ہی کوئی کام ہوا ہے۔ جیسے مثال ہے وہ گیا ذہابہ، قد ذہابہ وہ گیا ہے یا وہ جا چکا ہے۔ کانا میں کیا تھا؟ دور کا معنی تھا، وہ گیا تھا، اور یہ کیا ہے؟ وہ گیا ہے، یعنی قریب، ماضی قریب کے معنی میں، یا وہ جا چکا ہے۔ اس کے بعد ہے ماضی استمراری، ماضی میں کام کے مسلسل ہوتے رہنے کا مفہوم ہو۔ مثلا اردو میں ہم کہتے ہیں وہ لکھتا تھا، یعنی کہ وہ لکھا کرتا تھا یا لکھ رہا تھا، یعنی کام جاری تھا ماضی میں۔ جیسے کانا کے ساتھ اگر فعل مضارع لگائیں تو اس کے معنی ہوں گے ماضی استمراری۔ جیسے یکتبو وہ لکھتا ہے، اگر کانا لگا دے تو کیا ہوگا؟ کانا یکتبو وہ لکھتا تھا یا لکھ رہا تھا یا وہ لکھا کرتا تھا۔ اگر کانا کے ساتھ فعل ماضی آئے تو تب کیا معنی ہوتے ہیں؟ یس، لکھتا تھا۔ جی، کانا کو اگر ہم ملائیں تو دور کے معنی دے گا، یعنی ماضی بعید بنے گا۔ آپ درست فرما رہی ہیں، جملہ یہ ترجمہ ہے، لیکن یہاں کانا سے مراد ہے فعل ماضی ملانے سے کیا بنتا ہے؟ ماضی بعید۔
اور اب جب کانا کے ساتھ ہم فعل مضارع ملائیں گے تو اس کے معنی ہوتا ہے مسلسل کام ماضی میں ہو رہا ہے، وہ لکھتا ماضی تھا یا استمراری۔ لکھ رہا تھا یا لکھا کرتا تھا. تو یہ فرق ہے. یعنی کانا ماضی اور کانا مضارع میں فرق کیا ہوگا؟ کانا مضارع کا مطلب ہے کہ کام جاری تھا ماضی میں، مکمل نہیں ہوا تھا. ماضی شکیہ جب ماضی میں کسی کام کے ہونے کے متعلق شک پایا جاتا ہو، جیسے اس نے لکھا ہوگا یعنی ہمیں یقین نہیں ہے، یا وہ لکھ چکا ہوگا یقین نہیں ہے، تو اسے ماضی شکیہ کہتے ہیں. اسے کیسے بناتے ہیں دیکھیے، اس کے لیے لفظ لاتے ہیں یکون، یعنی فعل ماضی کے ساتھ یکونو کا لفظ لاتے ہیں. یکونو کیا ہے؟ یہ کانا کی مضارع کی فارم ہے. کانا یکونو ہوتا ہے، کانا ماضی کا ہے، یکونو مضارع. تو یکونو کو جب فعل ماضی کے ساتھ لگائیں تو اس میں شک پایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ماضی شکیہ. جیسے اس نے لکھا ہوگا یا وہ لکھ چکا ہوگا. آئیے اس کی مثال لیتے ہیں. جیسے کتبہ، اس نے لکھا. یکونو کتبہ، اس نے لکھا ہوگا یا وہ لکھ چکا ہوگا. پھر ماضی شکیہ کے بنانے کا ایک اور طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ لعل کے ساتھ اس میں منصوب اور فعل لے کے آتے ہیں. یہ اس میں منصوب کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی یاد دلائے گا ہمیں؟ اس میں منصوب پرانی گزری ہوئی کوئی بات یاد آ رہی ہوگی جی؟ جس اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے مثال میں وہی منصوب ہوتا ہے. ہم نے اسم کی 3 حالتیں پڑھی تھی. اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک پیش والی ہوتی ہے، ایک زبر والی ہوتی ہے، ایک زیر والی ہوتی ہے. جو زبر وہ والی تو ہوتی رفع ہے نصب اور جر. اس کو منصوب کہتے ہیں. تو جس اسم کے اوپر جو ہے 1 یا 2 زبر آ رہے ہوں وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. تو لہٰذا لعل کے ساتھ اس میں منصوب کے ساتھ فعل ملائیں تو ماضی شکیہ بنتا ہے. جیسے یہ دیکھیے، لعل المعلم کتب مکتوبا. یہ جو المعلمہ ہے یہ کس حالت میں ہے؟ رفع میں ہے، نصب میں ہے. نصب میں. نصب میں ہے. تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے. یعنی جو اسم نصب کی حالت میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ منصوب. تو یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. تو یہ لعل کے بعد منصوب والا اسم آ گیا، اور آگے کیا فعل آیا؟ کتبہ. لعل المعلم کتب مکتوبا، شاید استاد نے ایک خط لکھا ہوگا. یعنی شک ہے، پتہ نہیں لکھا ہے یا نہیں لکھا. اسی طرح یہ دوسرا صیغہ دیکھیں، لعلہ کتب مکتوبا، اس نے ایک خط لکھا ہوگا. اب لعلہ میں جو ہو ہے یہ یہاں کس حالت میں ہے؟ نصب رفع ہے، جر ہے، کس میں؟ جی نصب میں ہے. برادر نے کہا حالت نصب میں ہے. آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میں نے مرفوع کہا، میں نے کہا پیش ہے تو اس وجہ سے اگر ہم اس کو پیش کی طرف دیکھیں گے اللہ کو سارا بلا دیا، اتنی محنت کی تھی سب ضائع گئی. ہم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا محلن، بہت زور دے کے میں نے پڑھایا تھا کہ بعض اوقات اسم جو ہے یا حرف یا جو ہے لفظ جو ہے فعل جو ہے محلن یا جو ہے مرکب یا جملہ ایون محلن جو ہے اپنی رفع کی حالت میں، نصب کی حالت میں، جر میں ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس پہ وہ علامت اس وقت نہیں ہوتی. کیوں؟ ضمائر جو ہے وہ ڈھیٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بدلنا، ہم مبنی ہیں. ضمائر کہتے ہیں ہم مبنی ہیں، چاہے مرضی ہے جو مرضی کر لو، ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے. تو ہم کہتے ہیں اچھا تیری حالت نہیں بدلتے، لیکن تجھے مقام درجہ ہم یہ دیتے ہیں کہ تو بادشاہ کی جگہ سے اتر کے جو ہے فقیر کی جگہ پہ آ گیا یا وزیر کی جگہ پہ آ گیا. تو لہٰذا یہ لعلہ یہاں کیا ہے؟ وہ نصب ہے. کیوں؟ لعلہ کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ، اور اس کے بعد اگر فعل ماضی کا آ رہا ہے وہ نصب ہوگا، یعنی وہ منصوب ہوگا. جو اسم نصب کی حالت میں اسے منصوب کہتے ہیں. تو آئیے اور دیکھتے ہیں. لعلہ کبھی کسی فعل سے پہلے نہیں آتا، یہ بھی یاد رکھیں، بلکہ یہ ہمیشہ کسی اسم ظاہر یا کسی ضمیر پر داخل ہوگا. دوسری بات یاد رکھنے کی، لعلہ جو ہے اس کے بعد فعل نہیں آ سکتا. جیسے فعل اور لعلہ کے درمیان دیکھیں کیا ہے؟ اسم ظاہر معلمہ ہے، یا یہاں یہ ضمیر جو ہے آیا درمیان میں.
تو یہ بھی ایک کام کی بات ہے کہ ماضی شکیہ کے لیے لعلہ تو آتا ہے، لیکن لعلہ جو ہے وہ کسی اسم سے جڑ کے یا اسم کے ساتھ آئے گا، فعل کے ساتھ نہیں آئے گا۔ دوسری بات ہے لعلہ بھی انا کی طرح اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ یہ ہم نے انا اور افات انا جو ہے وہ دیکھی تھی، یہ کیا کرتے ہیں اپنے بعد آنے والے کو کیا کرتی ہیں، نصب دیتی ہیں۔ جیسے یہ لعلہ نے یہاں المعلمہ کو المعلمہ کر دیا، یہاں بھی یعنی جو ہے وہ زبر دیتا ہے، زبر آتا ہے۔ جو ہے دیکھنے میں تو پیش لگ رہا ہے، لیکن وہ ضمائر کے مبنی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی تینوں حالتیں یہی ہوں گی، ہو کی تینوں حالتیں، رفع میں بھی ہو ہوگا، نصب میں بھی ہوگا، اور جو جر میں بھی۔ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں، جر ہے؟ یہ جو اس کے ساتھ آگے پیچھے حوالے ہیں، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا، جی عبارت سے پتہ چلے گا، تو عبارت میں لعلہ صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے بعد جو بھی سمائے گا وہ نصب کی حالت میں ہوگا، چاہے اس پہ نصب کی حالت نہ بھی ہو، جیسے یہ ضمیر ہے کیونکہ اس کی تینوں حالتیں یہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ماضی تمنائی۔ تمنائی ہوتا ہے جس میں کسی خواہش یا کسی جو ہے تمنا کا اظہار ہو، اس کے بنانے کا طریقہ لائتا لگاتے ہیں۔ لائتا اس کے ساتھ اس میں منصوب اور فعل، آئیے دیکھتے ہیں۔ خواہش اور تمنا چاہے ممکن ہو یا نہ ہو اس کے معنی دیتا ہے۔ لعلہ کی طرح لیتا بھی کسی فعل پر داخل ہی نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کسی اسم یا ضمیر پر داخل ہوتا ہے اور اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ جیسے لیتا زیدن نجاح، لیتا کاش زیدن، زید جو ہے نجحا یعنی کامیاب ہوتا۔ اب یہ لیتا جو ہے یہ تمنا ہے، یعنی خواہش ہے اس کی کہ کاش ایسا ہوتا یا ہو جاتا۔ یا پھر یا لیتنی نجحتو، یا لیتنی کاش، کاش میں جو ہے کامیاب ہوتا۔ اب یہ جو ہے یہاں پہ دیکھیں لیتا جو ہے آیا، اس کے بعد والا جو ہے کیا آیا ہے، ضمیر یا آ رہا ہے۔ یا جو ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کو نی کے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ زیر لگائی جا سکے، یا لیتنی۔ اب دیکھیں نی کے نیچے زیر ہے تو آیا یہ رفع ہے، نصب ہے یا کسر ہے؟ ہاں جی، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، کیا ہے؟ یہ بھی منصوب ہی ہے۔ یعنی سر جی یہ دیکھنے میں مجرور ہے لیکن یہ اس وجہ سے لیتا کی وجہ سے یہ پھر حالت نصب میں منصوب آتا ہے۔ ہے۔ یہ یہاں پہ منصوب ہے، اس کی وجہ نہیں ہے، ہم نے تحریر کو پکڑنا ہے، ہم نے تحریر کو اس کے حوالے سے، ہم جو کہتے ہیں نا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے کہ لیتا کے بعد جو بھی آئے گا، دیکھیں جیسے زاہد آیا تھا، زاہدون تھا، لیتا آیا، اس نے اس کے دو پیش کو اڑا کے دو زبر لگا دی، اس نے کہا نصب کی حالت میں ہے، زید شریف بندہ تھا، اس نے جب وہ آیا میری طرف، میں نے کہا میں تو ضمیر ہوں، میں تو نہیں چینج کرتا، بلکہ الٹا جو ہے میرے لیے جو ہے تو ایک کرسی بھی لگا، یا کے لیے نی کی کرسی بھی اس نے لگائی زیر، اس نے کہا بھائی یہ مہربانی آپ کسی طرح ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ میرا جملہ پورا ہو جائے۔ تو لیتنی یہ یہاں کیا ہے، نصب کی حالت ہے۔ اس کے بعد اس کو بھی بنانے کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، تمنائی کو کیا ہے، لو کے ساتھ فعل مضارع لے آتے ہیں۔ جیسے لو کبھی کاش کے معنی بھی دیتا ہے جس سے جملے میں ماضی تمنائی کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے اس کی پہچان یہ ہے کہ ایسی صورت میں جملے میں جواب شرط نہیں آتا، جیسے لو کانو یعلمون، لو کاش، کانو جمع کا صیغہ ہے، واحد کا ہے، تسنیہ کا کیا ہے، کانو جمع کا، جمع کا ہے، ماضی کا ہے۔ یہاں کیوں جمع کا صیغہ آ رہا ہے لو کے بعد؟ آگے بھی یعلمون جمع ہے، جمع ہے نا، اس لیے۔ یعلمون جمع۔ جمع ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا تھا، کانا کی گردان جو ہے وہ مضارع کی یا جو ہے ضمیر کی گردان کے ساتھ چلتی ہے۔ کانو اس لیے جمع لائے کہ یعملون جمع ہے، کانا نہیں لائے۔ لو کانو یعلمون، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے۔ آخری قسم جو ہے ماضی شرطیہ ہے۔ ماضی شرطیہ میں کیا ہوتا ہے، لو کے ساتھ فعل اول اور پھر لا کے ساتھ فعل ثانی آتا ہے۔ یہ پہلا جو ہے یہ شرط ہوتا ہے اور یہ جواب شرط ہوتا ہے۔ پچھلے والے میں دیکھیں اس میں کیا تھا، اس میں لو اکیلا آیا تھا مضارع کے ساتھ،
یہاں کیا آئے گا؟ لو کے بعد ایک فعل، پھر لا کے ساتھ دوسرا فعل آئے گا. یہ دیکھتے ہیں جیسے لو جو ہے وہ شرط اور لا جو ہے جواب شرط کے ساتھ آتا ہے. مثلا لو زرعت لا حدثت، لو اگر زرعت تو کھیتی باڑی کرتا، بوتا، لا حسدت تو ضرور کاٹتا. یہ لا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جواب شرط. اس میں بوتا اور کاٹتا دو فعل ہیں، یعنی یہ پہلا فعل ہے، یہ دوسرا فعل ہے، اور ان دونوں کے لیے لو اور لا کیا آئے ہیں؟ شرط اور جواب شرط کے طور پہ. ماضی شرطیہ میں ہمیشہ دو فعل آتے ہیں، پہلے میں شرط بیان ہوتی ہے، دوسرے میں اس کا جواب ہوتا ہے، اور دونوں جو ہے لو اور لا کے ساتھ جو ہے ہوتے ہیں. اگر لا نہ ہو اور فعل مضارع یہاں ہو تو تب یہ کون سا ہوگا؟ کون سا ماضی ہو جائے گا؟ اگر یہ لا نہ ہو اور دوسرا فعل نہ ہو، صرف لو کے ساتھ مضارع کا فعل ایک آ جائے، تب یہ کیا ہوگا؟ ماضی تمنائی. ابھی پڑھا ہے، پہلے یہ پڑھا ہے پھر شرطیہ. یہ پچھلی سلائڈ تو یہ اتنا دور تو نہیں گیا ہم. ماضی شرطیہ میں کبھی لو کے بعد کانا کا اضافہ بھی کرتے ہیں، یہ ایک اضافی پوائنٹ ہے. کانا کے بعد اگر فعل ماضی آئے تو شرط کے ساتھ ماضی بعید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. جیسے اگر مضارع آئے کانا کے بعد تو وہ ماضی استمراری کے معنی دیتا ہے. لو کنتا حفظتا دروسوں کا لنہجہ، لو اگر کاش، کنتا حفظتا تو نے یاد کیا ہوتا، کیا؟ دروسوں کا، اپنے اسباق کو، لنہجہتا تو کامیاب ہوتا یا ضرور کامیاب ہوتا. یعنی یہ شرطیہ بنانے کے لیے کہ لو اور لا کے ساتھ جو ہے شرط اور جواب شرط آ جاتے ہیں. اسی طرح لو کنتا تحفظو دروسوں کا لنہجہتا، لو کنتا اگر جو ہے تحفظو تو جو ہے حفاظت کرتا اس کی، دروسوں کا اپنے اسباق کی، تو پھر کیا ہوتا؟ تو ضرور کامیاب ہوتا. یعنی اگر تو اپنے اسباق یاد کرتا رہتا تو ضرور کامیاب ہوتا. یہ تھی ماضی کی جو ہے اقسام. انہیں ایک بار ان کو دیکھ لیجئے. ماضی بعید کانا اور فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے. ماضی قریب میں قد اور فعل ماضی آتا ہے. ماضی استمراری میں کانا کے ساتھ فعل مضارع ہوتا ہے. ماضی شکیہ میں ایک پہلا طریقہ یہ یکونو کے ساتھ فعل ماضی لگا دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لعلہ کے ساتھ اس میں منصوب اور اس کے ساتھ جو ہے فعل لے آئے. ماضی تمنائی میں پہلا طریقہ یہ ہے لیتا کے ساتھ اس میں منصوب اور فعل لے آئیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لو کے ساتھ جو ہے فعل مضارع استعمال کرتے ہیں. اور ماضی شرطیہ میں یہ ہوتا ہے دو فعل آتے ہیں. پہلے فعل سے جو ہے پہلے لو اور دوسرے فعل سے پہلے لا کا صیغہ لاتے ہیں. سوری. آئیے آج ماضی معروف یا ماضی مطلب کی جگہ گردان دیکھیے. دیکھیں فعلا اس نے کیا. تسنیہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس میں صرف الف کا اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فعلا ان دو مردوں نے. اور یہ اگلا آپ کا پڑھا ہوا ہے فعلو سب نے کیا. یہ فعلا اور فعلو آپ کے پہلے کے پڑھے ہوئے ہیں. نیا لفظ جو ہے جو ابھی آپ نے یہاں سیکھنا تھا وہ یہ تھا کہ دو کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فعلا کے ساتھ الف کا اضافہ. مونس کے لیے دیکھیں فعلتا اس ایک مونس نے کیا. اس سے آپ واقف ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اسی ونس وغیرہ میں. اب جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس تا کے آلتا کے ساتھ الف کا اضافہ کیا. کیا بنتا؟ فعلتا تم دو مونس نے کیا. اور جمع کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نون لگاتے ہیں. نون نسوہ اسے کہتے ہیں. فعلنا تم بہت سی مونس عورتوں نے کیا. یعنی یہ فعلا فعلو فعلتا یہ آپ کے پچھانے ہوئے تین ہیں، یہ تین نہیں آئے. فعلا کا مونس بنانے کے لیے الف لگایا فعلا بنا. فعلتا کے لیے الف لگایا فعلتا ہو گیا. اور فعلنا جو ہے فعلنا یہ نون کا اضافہ ہو. اب دیکھیں مخاطب کے سیکھے کیسے بنتے. فعلتا یہ آپ نے پڑھا ہوگا. جمع بنانے کے لیے کیا ہے؟ فعلتا کے ساتھ میم الف ما کا اضافہ کیا. فعلتما
کیوں؟ اگر ہم صرف الف لگاتے تو یہ فالتا اور فالتا ایک جیسے ہو جاتے، تو اس لیے انہوں نے کہا میم ایک اضافہ کرتے، فالتا سے فالتما، فالتما، اور فالتم جو ہے یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، فالتم تم کا صیغہ لگا کے، تو لہٰذا اس میں بھی آپ کے کیا ہیں، یہ دو پہچانے ہوئے ہیں، فالتا فالتا، فعلا فعلو فعلتا فعلتو، یہ پڑھتے آئے ہیں۔ مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فعلتی ایک، اور جمع بنانے کے لیے اب کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس نے کہا اچھا جی اس دونوں کا جو ہے فرق کوئی نہیں، خیر ہے، مذکر مؤنث ہم پہچان لیں گے ریفرنس آف دی کانٹیکسٹ، اس لیے فالتما اور فعلتن، یعنی تے کے بعد نون لگایا تو یہ جمع کا صیغہ ہو گیا۔ فعلتو ایک ہی ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، وہ یہ دونوں کے لیے فعلتو ایک ہی ہے، پر فعلنا بھی دونوں کے لیے ایک ہے، فعلنا چاہے دو کے لیے آئے، چاہے جو ہے جمع کے لیے آئے، چاہے مؤنث کے لیے آئے، چاہے مذکر کے لیے آئے، تو یہ پورا ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا، فعلا فعلا فعلو فعلتا فعل، یہ فعلتا فعلتا فعلنا، پھر ہے فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن، فعلتو فعلنا، یہ جو ہے آپ کا پورا ٹیبل آ گیا کس کا؟ ماضی کا۔ اب آگے چلتے ہیں، مضارع کو بھی لے لیتے ہیں۔ مضارع میں ٹیبل مختلف ہوتا ہے ماضی کا۔ یفعلو جمع کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تثنیہ پہلے لے لیتے ہیں، الف نون کا اضافہ کرتے ہیں اس میں، یفعلو یفعلانے، اور جمع کے لیے یفعلو یفعلو یفعلانے یفعلو، اور مؤنث کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ کو تے سے بدل لیتے ہیں، تفعلو کوئی تفعلانے تفعلنا، سوری، مخاطب میں کیا ہوتا ہے؟ تفعلو وہی تفعلانے دو کے لیے، تفعلون جمع کے لیے، مؤنث کے لیے تفعلینا تفعلانے تفعلنا، اور مخاطب متکلم کے لیے افعلو نفعلو نفعلو۔ اس کو ویسے پڑھیں تو یہ ہوتا ہے یفعلو یفعلانے یفعلونا تفعلو تفعلانے تفعلنا تفعلو تفعلانے تفعلنا تفعلینا تفعلانے تفعلنا افعلو نفعلو۔ استادوں نے اس کا ایک اور چھوٹا سا یاد کرنے کا گول ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں سے آپ شروع کریں، یفعلو تفعلو یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، پانچ تو یہ سیدھے سیدھے، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے درمیان والے میں تثنیہ میں آ جائے، پہلا یا کیا ہے؟ یفعلانے تفعلانے تفعلانے، تب صرف ہاتھ کا فرق پڑتا ہے، تو کیا ہوا؟ یفعلانے تفعلانے تفعلانے، چار یہ ہو گئے، چار اور پانچ نو، تو فٹافٹ ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرے جمع میں آئے، یفعلون یفعل تفعلون تفعل، یہ چار بھی ترتیب میں، پہلے دو یا کے ساتھ، دوسرے دو تا کے ساتھ، یفعلون یفعلن تفعلون تفعلن، کتنے ہو گئے؟ چار چار آٹھ، اور پانچ جو ہے 13، ایک پیچھے رہ گئے، وہ کیا ہے؟ یہ مؤنث کا تفعلین تفعلین، وہ کہتے ہیں اس کو اس طرح یاد کرنا آسان ہے، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یفعلان تفعلان تفعلان تفعلان، یفعلون یفعلن تفعلون تفعلن تفعلین، اور اگر ویسے یاد کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یاد کر لیں، تو دونوں طریقے سے جو ہے یہ ٹیبل ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، آپ کو ایک کام کی چیز سکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس دو سیٹ ہیں، نون صاد را اور دوسرا عین لام میم، یہ مادے ہیں، یعنی ہم نے حروف لیے ہیں، ان سے ہم کچھ افعال ماضی بنانا چاہتے ہیں۔ مثلا نون صاد را کو میں نے ملایا، یہ بن گیا ناصرہ، عین لام میم کو بنایا وہ عالمہ، یہاں تک تو بات ہمیں آتی ہے۔ پھر میں نے کہا جی نصرہ سے جو ہے مزید صیغے بنائے، ہم نے کہا نصرور، انصرتا، نصرتم، نصرت،
इस्तंसर, नसरना, इस्तंसरा, नसर। आपने कहा ये क्या शुरू कर दिया आपने, कोई कहाँ से आ रहा है कोई कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। मैंने कहा अच्छा चलो आलिमा को भी देख लो। अलमा, अल्लमा, ताल्लमा, अल्लमना, अल्लमता, ताल्लमना, अल्लमतुन, अल्लम, अल्लमा। आपने कहा ये भी खिचड़ी बना दी, समझ नहीं आ रही। अभी आप देखें, इसको हम बहुत आसान कर देंगे आपके लिए। देखें सीगे लेते हैं पहले, सीगे 3 ही हैं, गायब, मुखातिब, मुतकल्लिम। हाँ, गायब में वाहिद होता है, जमा होता है, मुखातिब में वाहिद होता है, जमा होता है, मुतकल्लिम में वाहिद, जमा। यहाँ तक तो बात आसान है। आगे हमने ये इनके एक एक मिसाल भी ले ली। नसरा, नसरु, नसरता, नसरतुम, नसरतु, नसरना। यहाँ तक भी आपने कहा जी ये तो बात बहुत आसान है, हमें समझ आ गई, आप जो कह रहे हैं हमने पढ़ा हुआ है हमारे ज़हन में। अब अगला स्टेप थोड़ा सा तवज्जो का है। अब हम लेते हैं दूसरी तरफ बाब। यहाँ बाब लेंगे और इनके साथ ये 6 सीधे बनाएंगे। मसलन पहला बाब मैं लेता हूँ इन तंसरा। मैं कहता हूँ ये एक बाब है, डाई है, आप इनको जो है इन 6 को इस डाई से गुजार दें, गुजारें। देखिए मैं चले पहला आपके लिए कर देता हूँ। इन तंसरा, इन तंसरू, इन तंसरता, इन तंसरतुम, इन तंसरतु, इन तंसरना। ये तो बहुत आसान हो गया कि यही लफ्ज है, इसमें हमने सिर्फ ये 6 जोड़ने हैं। कहीं पे वाउलाम लगाना है, कहीं पे ता लगाना है, कहीं पे तुम लगाना है, कहीं पे तू लगाना है, कहीं पे ना, और बाकी लफ्ज तो यही है। अभी फिर देखिए, इन तंसरा, इन तंसरू, इन तंसरता, इन तंसरतुम, इन तंसरतु, इन तंसरना। आसान हो गया ना। अब आगे डाई है, बाब है, इस तंसरा। अब इससे आप 6 जो है मुझे बना के दें। सर मैं करूँ इसका? हाँ, इस तंसरा, इस तंसरू, इस तंसरता, इस तंसरतुम, इस नसरतुम, इस तंसरना। हाँ जी, कोई और भी कोशिश कर ले, ये थोड़ा मुश्किल सा आ गया, आगे आसान हो जाएगा। जी मैं करता हूँ। करें भाई। इस्तंसरू, इस्तंसरता, इस्तंसरतुम, इस्तंसरतु, इस्तंसरतुम, इस्तंसरना। कुछ भी नहीं ये है, जरा आप जुबान रुक इनके जाती साथ है। देखें, वाव अलिफ बनाना है, ता लगाना है, तुम लगाना है, तू लगाना है, ना लगाना है, बाकी लफ्ज तो यही है। इस्तंसरा, इस्तंसरू, इस्तंसरता, इस्तंसरतुम, इस्तंसरतु, इस्तंसरना। चलें आगे आपके लिए आसान कर दिया कि हमने कहा काम कर सही। अल्लेमा को अल्लेमा से बना दें, कौन बनाएगा? हाँ जी, बनाए बनाए जी सर मैं बनाऊं। अल्लिमा, अल्लिमु, अल्लमता, अल्लिमता, अल्लमतुम, अल्लमतु, अल्लमना। वो सीधा था, आपने वाव लगाया अल्लम बन गया, ता लगाया अल्लम बन गया, तुम लगाया अल्लम तुम बन गया, तू लगाया अल्लम तुम बन गया, ना लगाया। अब अल्लमा, आलमा, आलम एक बाब है, डाई है, उससे जो है इसके बनाए। अअलमा, अअलमू, अअलमता, अअलमतुम, अअलमतु और अअलमना। अब अल्लमा एक और फेल बाब है, डाई है, उससे बनाए। अल्लमा, अल्लमू, अल्लमता, अल्लमतुम, अल्लमतु और अल्लमना। क्या बात है जी। अब आखिरी एक रह गया है, वो मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा है। तअल्लमा, तअल्लमू, तअल्लमता, तअल्लमतुम, तअल्लमतु, तअल्लमना। तो कहने का मकसद ये है कि हमने कोई भी जो है बाब जब लेना है, बाब का पहला सीगा आपको बता दिया जाएगा या आप जो है वो ले लेंगे। उसके बाद गिरदान आपके लिए आसान है, उसके आगे वाव अलिफ लगाएं तो ये जमा गायब हो जाता है, ता जबर के साथ लगाएं मुखातिब वाहिद आ जाता है, और अगर जो है तुम लगा दें तो जमा मुखातिब हो जाता है।
اگر پیش کے ساتھ تا لگا دے تو متکلم ہو جاتا ہے، نہ لگا دے تو متکلم. تو یہ 6 ہی تو سارے سرے ہیں. اسی لیے آپ کو QC1 سے جو شروع کرائی جاتی ہے QC5 تک کی پہلے یہ 6 کے اندر لے کے جاتے ہیں ہم. کیوں؟ اس میں یہ تینوں حالتیں کور ہو جاتی ہیں، غائب کی دونوں حالتیں، مخاطب کی دونوں حالتیں، متکلم. درمیان میں رہ کیا جاتا ہے؟ اس کا تسنیہ رہ جاتا ہے، اس کا تسنیہ رہ جاتا ہے. اس کے تسنیہ کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے تسنیہ کا جو ہے جمع کا فرق ہی نہیں ہے. مثلا 2 اگر ہوں گے تب بھی ہم کہیں گے نثرنا، 2 سے زیادہ ہوں گے تب بھی کہیں گے نثرنا، اگر مذکر ہوں گے تب بھی کہیں گے نثرنا، مذکر ہوں گے تب بھی کہیں گے نثرنا. تو لہٰذا اس میں جو ہے تسنیہ کا جھگڑا ہی نہیں ہے، متکلم میں جھگڑا ان میں ہے. تو اس لیے صرف 2 نئے سیرے جو ہے لگا کے آپ کو QC4 کے اندر جو ہے نا وہ رواں کرتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ 6 سیرے سیکھنے کا مطلب ہے آپ کو کوئی بھی باب دے دیا جائے. مثلا میں کہتا ہوں باب ہے فتح، آپ 6 سیرے بناؤ، جی بنائیں. یہ تو آپ کا فنگر ٹپ پہ ہوگا. فتحو، فتحت، فتحت، فتحت اور فتحنا. دیکھا کیسے ٹرین چلی. اب اگر میں کہوں اسلم سر وہ پہلے کیے ہوئے ہیں نا، یہ نئے ہیں. اب اسلمہ تو نہیں کیا ہوا نا، اسلمہ سے بنا ہے. اسلم، اسلمت، اسلمت، تم اسلم. آپ لوگ تھوڑا سا اس لیے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ وہاں جو ہم آپ کو کراتے ہیں وہ ڈائلاگ کے طور پہ کراتے ہیں. ڈائلاگ کے طور پہ یہ ہوتا ہے پہلے جو ہے یہ یہاں پہ جب نثر آتا ہے تو اس کے فوراً نثرتو ہم لے آتے ہیں، اور پھر نثرتم اور نثرنا کو جمع کیا سے اکٹھا کرتے ہیں. ڈائلاگ ہے تو ہم گرامر پڑھائیں، گرامر میں گرامر تو اپنے ٹیبل کے حساب سے چلتی ہے، وہ تو سیگوں کے حساب سے چلتی ہے نا. اس نے تو یہ جو گروپ بنا سر یہ زیادہ صحیح ہے، یہ زیادہ صحیح ہے. واحد کے ساتھ جمع، واحد کے ساتھ جمع، وہ بات صحیح غلط کی نہیں، بات یہ کنسپٹ کی ہے. آسان ہے آپ کے سر. غائب کے دونوں سیرے، مخاطب کے، متکلم کے سارے اکٹھے ہو گئے. یہاں صرف آپ کو ابواب چاہیے. جیسے میں نے کہا تھا اب ایک لفظ ہے اختلافا. اختلافا، اب اختلافا جو ہے میں کہتا ہوں یہ باب ہے، یا ایک جو ہے وہ دائی ہے، آپ اسے یہ بنا دیں. جی بناؤں سر میں. بنائیں. اختلافا، اختلافو، اختلفتا، اختلفتم، اختلفتو، اختلفنا. کیا بات ہے. ہم QC4 میں جا کے اس کی QC3 میں جا کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور میرے جیسے تو بھوکے چپ کر کے بیٹھے. یہ دیکھیں ہم نے جب انتنسرا سے کیا تھا، انتنسرو، انتنسرتا. اسی طرح انتنسرتم، انتنسرتم، انتنسرنا. اسی طرح جب استنسرا سے کیا تھا تو استنسرو، انتنسرتا، انتنسرتم، انتنسرتو اور انتنسرنا. تو یہ اب آ گیا. آئیے ٹائم کم ہے بلکہ زیادہ ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں آج کا یہ سبق کسی طرح ہم پورا کر لیں. یہ کانا کا ٹیبل ہے، بالکل ماضی کی طرح ہے. کانا میں الف لگائیں، کانا، کانو. کانت کے ساتھ الف لگائیں، کانتا، کنا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا. یہ ویسے جیسے وہ تھا. اور اس کا مضارع ہوتا ہے یکونو، یکونانے، یکونونا، تکونو، تکونانے، یکنا، تکونو، تکونانے، تکونونا، تکونینا، تکونانے، تکنا، تکونو، نکونو، تکونو. دیکھیں کتنا مشکل ہے. لیکن اگر یہ کہوں یکونو، تکونو، تکونو، اکونو، نکونو، 5 تو یہ میرے پکے ہو گئے. یکونانے، تکونانے، تکونانے، تکونانا، 4 اور پکے ہو گئے. یکونونا، یکنا، تکونونا، تکنا. یہ تھوڑا سا رٹنا پڑتا ہے. یکونونا، یکنا، تکونونا، تکنا، 4 اور پکے ہو گئے. آخر ایک غریب رہ جاتا تکونینا. اور ویسے کروں تو مجھ سے بھی نہیں ہوتا، میری بھی زبان اٹکتی ہے. سر یہ بک میں کون سے پیج پہ ہیں یہ والے گردانے ہیں؟ یہ پیج جو ہے آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. میں نے تو آپ کو سلائیڈیں بھیج دی ہیں، آپ سلائیڈوں سے دیکھ لیجئے گا. وہاں کتاب میں بھی دیا ہوا ہے، یہ وہیں سے لیے گئے. اسی طرح کانا، یکونو،
प्लीज ये शोर बंद करें। काना سر के آپ लिए کی फ़अला बुक होगा, میں کون سا نمبر काना ہے؟ के लिए फ़अला, कानू के लिए फ़अलू, कानत के लिए फ़अलत, कानता के लिए फ़अलता, कुन्ना के लिए फ़अलना। इस तरह यानी ये जो जो जिस पोजीशन में है वो जब इस्तेमाल होंगे तो उसी पोजीशन के लिए यहाँ से ये दोनों मिलके आए। इसी तरीके से लैसा भी एक है। लैसा का भी टेबल ऐसे ही बनता है जैसे काना। लैसा, लैसा, लैसू, लैसत, लैसता, लसना, लसता, लस्तुमा, लस्तुम, लस्ती, लस्तुमा, लस्तुन्ना, लस्तु, लसना, लसन। और इसका मुदारे भी मुदारे नहीं होता, ये याद रखें। काना का मुदारे होता है, लैसा का मुदारे नहीं होता। इसको ऐसा जो है उसी तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे काना को करते हैं। तो इसके साथ ये आज की जो है वो हमारी क्लास पूरी हुई। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हम सबको जो है दीन समझने, पढ़ने, अमल करने और उसको फैलाने की जो है तौफीक दे। आमीन।